مال زر سونا چاندی نہیں چاہیے، مال زر سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے موتی کی ناٹو کری چاہیے، مال زر سونا چاندی نہیں چاہیے، مال زر سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے موتی کی ناٹو کری چاہیے، آرزو میرے دل کی ہے بس اے خدا، آرزو میرے دل کی ہے بس اے خدا، ان کے دربار میں نوکری چاہیے، آرزو میرے دل کی ہے بس اے خدا، ان کے دربار میں نوکری چاہیے، مال زر سونا چاندی نہیں چاہیے۔ اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے، اور یہ ہر انسان کی خواہش رہتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، مگر جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو اسے جنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جنت خود اس کی آرزو کیا کرتی ہے کہ اس بندے کو اللہ میرے اندر ڈال دے۔ بے شک شاعر کہتا ہے ویسے جنت کی خواہش ہے سب کو، مگر ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں؟ سب کی خواہش ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کیا کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا، مگر جنت اگر تمہیں حاصل کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول ہو جاؤ، تو شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری جو محبت ہو، نبی سے محبت ہو، نبی سے عشق ہو، تو کس طریقے سے ہو؟ اس طریقے سے ہو کہ جس طریقے نے نبی کے فرامین پر صدیق اکبر نے عمل کیا، فاروق اعظم نے عمل کیا، عثمان غنی نے عمل کیا۔ جب صدیق اکبر نے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، سرکارے تو عالم سے محبت کیا، تو صدیق اکبر کو اللہ نے وہ شان عطا کیا کہ تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ ممتاز بنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم، کون صدیق اکبر؟ جو خلیفہ اول ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہوتی، مگر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور اگر میرے بعد کسی کا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ اللہ کے محبوب کا ہے، اور میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کا مرتبہ ہے نبی کے بعد، نبی کے بعد اگر کسی کو مرتبہ حاصل ہے
تو صدیق اکبر کو حاصل ہے، اس کے بعد میں عمر فاروق اعظم کو حاصل ہے، اس کے بعد میں عثمان غنی کو حاصل ہے، اس کے بعد میں مولا علی کو حاصل ہے۔ میرے محترم، اللہ نے انہیں یہ شان کہاں سے عطا کیا، یہ عظمت کہاں سے عطا کیا، یہ مراتب کہاں سے عطا کیا، یہ بلندیاں کہاں سے عطا کیا؟ اس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ بلندیاں عطا کیا کہ انہوں نے اپنے مال کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا اور اپنی جان کو، اپنے ایمان اللہ نے اللہ کے راستے میں، نبی کے طریقوں میں، نبی کے راستے میں، نبی کی شریعت کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اور شریعت مصطفیٰ پر کوئی آنچ آنے نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بلندیاں تو چاہتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے، پھر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس روپیہ ہو، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر رہیں، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے محترم، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں ترقی حاصل کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، تو شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، اللہ تم سے خوش ہو جائے، اور اللہ جس سے خوش ہو جائے، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے، تو دنیا کی طاقتیں اسے زیر نہیں کر سکتی ہے، بلکہ وہ بندہ دنیا میں بھی ممتاز ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی ممتاز ہوتا ہے۔ اگر آپ بلندیاں حاصل کرنی، آپ سوچتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، تو اپنے محبوب کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ہمارے گھروں میں کیسے برکتیں ہوں گی؟ ہماری اولاد ہم سے کس طریقے سے خوش رہیں گی؟ اولادیں ہماری کس طریقے سے ادب کریں گی؟ تو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی نمازیں پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم روزہ رکھو گے، جب تم اچھے کام کرو گے، تمہارے بچے بھی اچھے کام کریں گے، اسی وقت وہ تمہارا ادب اور احترام کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کماتے ہیں، مگر ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، اے میرے غوث، میں بہت کماتا ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کسی پیر کے پاس نہیں بھیجا، کسی ملے کے پاس نہیں بھیجا کہ فلاں ملہ کے پاس چلے جانا، دعا اور تعویذ کروا لینا، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ سرکار غوث اعظم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو اپنے گھر چلا جا اور تو بھی نماز پڑھ، اپنی بیوی سے کہے وہ بھی نماز پڑھے اور اپنے بچوں سے بھی نماز پڑھوائے۔ تو اس شخص نے کہا، اے غوث پاک، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ سرکار غوث اعظم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس شخص نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے غوث، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری بیوی بھی
قرآن کی تلاوت کرتی ہے، میرے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاؤں، جب اس شخص نے اتنا کہا تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو اپنے گھر چلا جا اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دے۔ وہ شخص آتا ہے اور اپنے مکان کے دروازے کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب وہ پردہ ڈال دیتا ہے تو اس کے گھر میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص سوچتا ہے اس پردے میں ایسی کون سی برکت ہے کہ جس دن سے میں نے اس پردے کو دروازے کے اوپر ڈال دیا ہے برکت ہی برکت ہو رہی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، وہ پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، اے میرے غوث پاک، میں نے جس دن سے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈالا ہے اس دن سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تجھے نہیں معلوم ہے کہ تیرے مکان کے سامنے ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے جس میں لوگ سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں، اس میں بے نمازی بھی ہوتے ہیں، اس میں حاجی بھی ہوتے ہیں، اس میں نمازی بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں اور تیرے مکان کے اندر ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم، جب بے نمازی کی نظر کسی کے گھر میں پڑ جائے تو اس گھر کی برکت ختم ہو جائے تو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے نمازی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پورے گھر بے نمازی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں سب بے نمازی ہوں تو کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ میرے محترم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں برکت ہو، تمہارے کمائیوں میں برکت ہو تو تم نماز کی پابندی کرو۔ جب تم نماز کی پابندی کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم کو مقبول بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا، اور جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران نظر آتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب و کامران نظر آتا ہے۔ اور جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روز محشر کی جا گزاشت بود اول پرشش نماز بود۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، اگر کسی چیز کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بھی حکم دیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ محترم حضرات، آپ کو میں بتاؤں کہ جو 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے اسی وقت اس کے اوپر شریعت کے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ میرے محترم، 7 سال کا بچہ ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس بچے کو نماز کا حکم دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہوگا اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں لے جایا جائے گا، تو جب بچہ مسجد جائے گا اور کسی دوسرے شخص کو وضو کرتے دیکھے گا تو اسے وضو کا طریقہ حاصل ہو جائے گا، نماز پڑھتے دیکھے گا تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے
اسے اگر وہ نماز نہ پڑھے اسے مار کر نماز پڑھائی جائے۔ تو ہم بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے، نماز پڑھنے کا حکم دے، اور ہماری ماں بہنیں بھی گھروں میں نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت حاصل ہوگی۔ وہ شعر سماعت فرما لیجئے۔ مال و زر سونا چاندی نہیں چاہیے، ویسے جنت کی خواہش ہے سب کو، مگر ایک عاشق کہے گا خدا سے یہی، ویسے جنت کی خواہش ہے سب کو، مگر ویسے جنت کی خواہش ہے سب کو، مگر ایک عاشق کہے گا خدا سے یہی، کہ تیری جنت میں دل میرا لگتا نہیں، مجھ کو شاہ امم کی گلی چاہیے، تیری جنت میں دل میرا لگتا نہیں، مجھ کو شاہ امم کی گلی چاہیے، مال و زر سونا چاندی نہیں چاہیے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ شیری فرات مجنوں یا ہیرو، شیری فرات مجنوں یا ہیرو، عشق سے مجھ کو ان کے نہیں واسطہ، شیری فرات مجنوں یا ہیرو، شیری فرات مجنوں ہو یا ہیرو، عشق سے مجھ کو ان کے نہیں واسطہ، عشق احمد رضا خان کا چاہیے، عشق احمد رضا خان کا چاہیے، اور صدیق کی عاشقی چاہیے، عشق احمد رضا خان کا چاہیے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیری فرات مجنوں یا ہیرو، شیری فرات مجنوں ہو یا ہیرو، عشق سے مجھ کو ان کے نہیں واسطہ، عشق احمد رضا خان کا چاہیے، اور صدیق کی عاشقی چاہیے، مال و زر سونا چاہیے۔